زخمی کیتا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہے، لیکن غلام ہے جڑا نجاشی ہے مشرک ہے، وہ ہر مولا پان ہے، یعنی کہ ہر طرح دے کم کر جاندا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے عمر بن خطاب دے کول آ دے عرض کیتا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، جڑا میرا غلام ہے نا فیروز لولو، ایک جنا مدینے پاک اندر آمن دی اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کو مدینے آمن دی اجازت نہیں، میں نے کہا کہ بڑے مہارت رکھتا ہے، ہر کام دے اندر سمجھدار ہی کیا۔ آپ نے منگی دا اجازت دے دی تھی، جلے آ گیا مدینہ شریف کے اندر۔ ایک بار فیروز لولو یہ نجاشی عمر پاک دے کول آیا، آکر لگا کہ اے عمر، تیرا میرا مالک ہے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے تے ٹیکس زیادہ لیندے، یہ جزیہ میرے زیادہ کیوں لے، لہذا انہاں کو آنکھوں کہ میرے تے جزیہ کم کریں، ٹیکس کم کریں۔ آپ نے فرمایا کتنا جزیہ؟ انہیں آکھے کہ 100 درہم۔ آپ نے فرمایا کیا کم کریں؟ آکھا لگا میں چکی بنا کے نہ، میں برتن بھی بنا کے نہ، میں ہر طرح دے کم کر لینا۔ آپ نے فرمایا کہ قریب و جوار کے اندر ایسے مہارت رکھنے والا، ایسے کم کرنے والا کوئی شخص ہے، لہٰذا کہ بلکہ بہتر ہے تھوڑے ہیں۔ انہیں آکھا میں بلکہ رعایت کرنے واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی طرح تے ظلم کہنی ہے، یہ ٹیکس ٹھیک ہے کیا؟ عمر پاک نے فرمایا کہ میں سنا ہے کہ بڑیاں تو چکیاں اعلیٰ قسم یا بنا لینے، ایک میکو کی چکی بنا دے دی، وہ آگیا آر دے اندر تنز رکھی دی، زیادہ رکھی دی کہ یہ میرا ٹیکس کیوں نہیں کم کروایا آیا، وہ دل دے اندر بغض رکھی دا عمر پاک واسطے۔ لیکن عمر پاک نے اس چیز کو محسوس نہ فرمایا۔ آپ نے نہ کہا کہ میں کوئی چکی بنا دے تیری شہرت سنی ہے، انہیں آگیا کہ اے عمر ایسی تے کوئی چکی بنا دے سان دنیا تک لوگ یاد رکھ سکتے۔ جس ٹائم آپ تیرے آیت میں سمجھ گئے کہ یہ قتل کی طرف اشارہ پیا دے ہے، آپ دے صحابہ آپ دے جڑے مننا نہاں غلام مصطفیٰ ہم اٹھی جائے کھڑا کرنا کہ تو قتل کی دھمکی دی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا میں قتل کی دیں؟ یہ عدالت ہے عمر پاک۔ آج کیا ہے گزری گال کر دو چاہ پتہ نہیں کس تک معاملہ پہنچ گئے، تھوڑی جائے کیا گال کرو چاہ ایسی ظاہر ہے پہچان نہیں رہی، پہچان اس واسطے نہیں رہی، دین تو دوری تھی چکی ہے۔ جس ٹائم میں گال کی تھی کہ چھوڑ دیں، وقت گزرتا گیا، 26 ذوالحج شریف کو سویر دی نماز کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آئے، مصلی رسول سے امامت مسجد۔ آپ اس ٹائم مسجد اندر آئے، وہ جڑا فیروز لولو نجاشی ہے، وہ تلوار لکائی بدائی دود دھاری تلوار ہے، وہاں سیٹ اپ ہے کہ وہ کو دندے نکلے ہیں۔ اس ٹائم عمر پاک مصلی دی ہے، آپ نے نماز کا آغاز کیا، اس بدبخت نے آدھے عمر پاک زیر ناف دنیا تلے اس تلوار کو وار کر دیتا۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، مصلی رسول فکر ٹیب ہے۔ آپ نے اپنا خلیفہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصلی دکھایا، انہیں نماز مکمل کرائی، صحابہ کرام نے ان کو پکڑا۔ اس ٹائم پکڑن لگے اس ظالم نے 12 صحابہ کرام کو زخمی کر دیتا مزید، جڑی وجہ پہ صحابہ کرام 6 شہادت پا گئے، 6 زخمیاں وصیت یاب کی گئے۔ اس ٹائم پکڑن لگے نا، رب والو پیغام آ گیا، فرمایا کہ اس بدبخت کو چھوڑ دو۔ انہیں کہا کہ ہم میرے تے حملہ آور تھی گئے، انہیں اپنی تلوار دے نال اپنا سر قلم کر دیا، اپنی ہی تلوار دے نال اپنے آپ کو مار دی تو سی۔ فرمایا کہ فکر اتھو کر جیڑا عمر پاک نال دشمن آ رکھے وہ اپنا آپ ہی مرد ہے، وہ اپنے آپ کو مرے دے ہی رہا اشارہ تر میں گال کی تھی، جیڑا بھی عمر پاک دشمن ہے وہ اپنے آپ کو مرے سی، وہ کو کہے کہ مارا بھی ضرورت کہنا ہے، وہ اپنے آپ کو مرے نہ رہ سکتے۔
لیکن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے دے گئے گھر دے اندر. جس ٹائم عمر پاک کو ہوش والا آپ دے واسطے طبیب کو سرایا گیا. طبیب آیا, انہیں دودھ پلایا, دودھ زخم والے پاس باہر نکل آ گیا. پانی پیش کیا, وہ بھی باہر نکل آ گیا. طبیب نے آگیا کہ اے عمر ترا بچنا محال ہے, کوئی وصیت ہو دے کر دے. آپ نے پہلے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے. انہوں نے آگیا کہ میرا قاتل ایک نجاشی غیر مسلم مشرک ہے. آپ نے رب کا شکر ادا کیا. آپ نے فرمایا مولا تیرا کرم ہے کہ تے کوئی مسلمان کلمہ گو میرا قاتل نہیں بھی بنایا, حضور پاک غلام نہیں بھی بنایا یہی کہ اسلام کا دشمن بنایا بھی میرا قاتل. اس تو بعد آپ نے فرمایا وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بن امی عائشہ دے کول مدینہ پاک کہ جڑی روزہ مقدس روزہ انور اندر جگہ پئی حضرت ابو بکر صدیق دے نال, کیا میں کوئی تھی قبر دی جگہ مل سکتی, کیا میں کوئی دفن ہونے دی جگہ مل سکتی اجازت ہے. جس ٹائم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ام عائشہ دے کول, آپ نے فرمایا اے امی میرے ابو انہیں پہ عرض کرنے کیا میں کوئی روزہ رسول اندر جگہ مل سکتی دفن ہونے واسطے. انہوں نے فرمایا اے عبداللہ تیرے ابا عمر دے میرے تے احسان بھی بڑے ہیں, بڑے ہی احسان کیتے نو, دین دے بھی بڑے احسان ہیں, میرے تے بھی بڑے احسان ہیں. لہذا میں رکھے دا اپنے واسطے ہکا گال میں اشارہ کرنا چاہنا. جو لوگ آتے نا سیدہ فاطمہ الزہرا دا عمر پاک نے حق ادا پاوے فتق دے معاملے اندر میدان حیا کر جڑا عمر قبر دی جگہ بھی بغیر اجازت نہیں گھندا, کیا او باغ فتق دے معاملے اندر کیا او کمی پیش کر یہ پچھا ہے بات اکھا سنو. جس ٹائم ام عائشہ پاک نے اجازت دے دی تھی, آپ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا میں ہاں عہدے ہوتے میں ہاں وقت حکمران بادشاہ, شاید کہ ام عائشہ پاک نے میری اس عہدے نے ڈر دی وجہ تو جگہ لے دی ہوئے. دل کہنے کو ہوتا ہوگا نا کہ کوئی والدار بھی لگتا ہے نا, اگر میں انکار ہی کر دیتی رہا کہ میری شامت نہ آگے. آپ نے فرمایا جس ٹائم میری روح نکل بنی میں کو دھوا گنا ہے, کفن پوا گنا ہے, میرا جنازہ روزہ رسول دے لائے دے بنجا پھال بھی ام عائشہ کو پوچھ گنا ہے. ام عائشہ کو پوچھ گنا ہے کیونکہ میرے سانساں اور باقی ہیں, اس میں میرے سانساں نکل ویسے جیڑا بھی فیصلہ ام عائشہ پاک بخوشی کام دے سے. جس ٹائم آپ دا مثال مبارک تھی گیا تا لائے دے آئے, ام عائشہ پاک نے فرمایا عبداللہ میں تو پہلے بھی آگ لیتا آئی کہ ان جگہ دیتے عمر پاک کو دفن کر دے. یار سوچنا چاہتے جڑا عمر اپنے دفن تھی مان دی 6 گز دی جگہ 6 گز دی زمین اپنے واسطے نہیں بغیر اجازت رکھتا, انہیں دین اسلام اندر کیا ہی زیادگی یا کمی پیش کی تھی اسی. وہ عمر جڑا وقت حکمران بابی لکھ مربع میل دا حکمران ہے, لیکن کپڑے اپنے پیوان لگے ہیں. ایک ٹائم دا کھانا ہوتا ہے نہ ہوتا, نہ ہی بیت المال دے وچوں نہ ہی حکومتی خزان دے وچوں کوئی تنخواہ. آپ نے فرمایا اتنی میری ہوئی جتنی ایک ادنا مزدور دی. فرمایا کہ اتنا اگر میں ادنا مزدور دے برابر تنخواہ ہو سی, میں کوئی پتہ چل سی جنا ادنا مزدور ہے تو دا ہی تنخواہ گزارا تھیندا ہے یا نہیں تھیندا. اگر میرا بھی ہوندے نال تھیندا رہیا تو وہ مزدور دا نہیں تھیندا رہا سی, اگر میرا نہیں تھیندا پر بدام نہ ہو سی. اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا یکا محرم الحرام کو وصال با کمال